طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل ما يشاء ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان کی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط اور ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ناپاک بات کی مثال گندے درخت کی جیسی ہے جو زمین ہی کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اس سے کچھ ثبات تو ہے نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں، جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے خیر مزے کر لو، تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے۔ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان کی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط اور ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اہل ایمان کی مثال دی ہے کہ جب ایمان لاتا ہے آدمی، کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، تو اس کا معاملہ زندگی کے ہر معاملے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ انتہائی مضبوط اور پختہ درخت جیسے ہوتا ہے، جس کی جڑ زمین میں انتہائی اندر تک ہوتی ہے اور آسمان کی بلندیوں تک جاتا ہے۔ ایسا ہی بندہ مومن جب لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو اس کا معاملہ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب اس توحید کا اقرار کر لیا تو اس کو کوئی اس پر سے ہلا نہیں پاتا، ہٹا نہیں پاتا۔ جب وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کی مضبوطی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا نقصان ہو، اگر حرام ہے وہ قدم نہیں بڑھاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا فائدہ اگر اس کو حرام میں نظر آیا وہ کبھی اس کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا، یہ اس کی مضبوطی ہوتی ہے۔ غلط کی طرف اس کی قدم بڑھتے نہیں ہیں، حادثات اس کو ڈگمگاتے کبھی نہیں ہیں، گناہ کی طرف کبھی جاتا نہیں ہے، مضبوطی سے دین پر قائم رہتا ہے، چاہے اس دین پر قائم رہنے میں بظاہر اس کو بہت بڑا نقصان نظر آئے، بہت بڑی چیزیں، لیکن اتنے مضبوط اعصاب کا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا مردانہ وار مقابلہ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہے زمین میں، اور آسمان تک اس کی بلندی کا اندازہ تو اس سے لگائیے کہ اس کے پاس جتنی بھی چیزیں ماننے والی ہے سب آسمان کی ہے، اسی لیے جڑیں اتنی مضبوط ہوئی، پورے کے پورے عقیدہ، پورا کے پورا دین اس کا آسمان سے آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مثال ایک جگہ اور بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آگے جو آیت ہے، جو اپنے پروردگار توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت تو اپنا پھل لاتا رہتا ہے، ہر وقت تو وہ فائدہ دیتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال، صحابہ سے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تو مجلس میں آپ نے کہا کہ بھلا بتاؤ درختوں میں وہ کون سا درخت ہے جس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، ہر چیز کام آتی ہے۔ درخت کی کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، جیسے پتیاں ہیں، یہ جھڑ گئی، اس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، چلو بھائی اس کا بھی اگر کوئی استعمال نکال لیا گیا تو پھل جو ہے اس کا گٹھلی کا معاملہ، چھلکے کا معاملہ کچھ نہ کچھ تو ضائع ہوتا ہی ہے، تنا ضائع ہوتا ہے، الگ الگ،
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ جنگلوں کی طرف چلے گئے کہ کون سا درخت ہوگا. اس مسجد میں ایک اور چیز تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ اس مسجد میں شریک تھی. جب کوئی بتا نہیں سکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی الگ الگ نام بتائے تو اللہ کے نبی نے کہا وہ کھجور کا درخت ہے، اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے. کیسے؟ اس کی جو پتیاں ہیں جب یہ خشک ہو جاتی ہیں تو اس وقت تو گھروں کے اوپر چھت پر وہ پتیاں ڈالی جاتی تھی بارش وغیرہ کے موقع پر. آج کے دور میں بھی جھاڑو وغیرہ اس سے استعمال ہوتا ہے، اس کا بنتا ہے. اس کا جو پھل ہے کھجور وہ انسان کھاتا ہے. اس کا جو بیج ہے اس کو کوٹ کر کے اونٹ کے لیے چارہ بناتے تھے گٹری کا، اور اس کا جو تنا ہے وہ کسی بھی عمارت کو کھڑی کرنے کے لیے شہتین کا کام دیتا ہے. تو کوئی چیز اس کی ضائع نہیں ہوتی ہے. تو ایسے ہی مومن کا معاملہ ہے کہ ہر حیثیت سے مفید ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو حاکم بنائے گا تو مفید ہے، انصاف کرنے والا. اگر عام آدمی رہے گا تو بھی مفید ہے، فرما بردار ہے، حکم کو ماننے والا ہے، حق برا کا باغی نہیں ہے. اگر امیر ہے تو لوگوں کے کام آنے والا، اپنی دولت کی نمائش کرنے والا، اپنی دولت سے لوگوں کو پر ظلم و زیادتی کرنے والا نہیں، غریبوں اور مزدوروں کے کام آنے والا. اگر مزدور ہے تو ایمانداری سے پورا کام کرنے والا، اور اگر مالک ہے تو مزدور کی پوری مزدوری دینے والا. شوہر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرنے والا، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق ادا کرنے والی، بچہ ہے تو ماں باپ کا فرما بردار، باپ ہے تو بیٹے کے ساتھ انصاف کرنے والا، تاجر ہے تو ڈنڈی مارنے والا نہیں ہے، مال کا عیب چھپانے والا نہیں ہے، دھوکہ دڑی کرنے والا نہیں ہے، ایمانداری سے فروخت تو کرنے والا ہے. اور اگر گفتگو کرتا ہے تو گالی گلوچ غیبت چگلی کرنے والا نہیں ہے. اگر وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. کسی کھانے میں زندگی کا ڈال دو اس کو فٹ بالکل. اگر وہ مومن ہے ختم ہو گئی بات. اللہ نے ایک بہت پیاری مثال ایک دوسری جگہ دی ہے، اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. مومن اور کافر کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ مردہ ہے کافر، اور مومن جو ہے وہ زندہ ہے. ایک نور اللہ تعالیٰ نے اس کو اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، نور سے مثال دی ہے. وہ نور ہے اس کے پاس جو لوگوں کے درمیان لے کر چلتا ہے، روشنی. اب روشنی جو ہے اس کے اوپر آپ غور کیجئے، روشنی کا سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ اس کو قید نہیں کیا جا سکتا. روشنی وہ پھیلتی ہے. دوسری بات، اگر ایک آدمی کے پاس روشنی رہے گی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے تو سیدھا ہے یا غلط یہ اس کو علم رہے گا، کیونکہ روشنی کی وجہ سے مڑنا ہے یا سیدھے جانا ہے اس کو معلوم ہے، دائیں مڑنا ہے یا بائیں. اگر روشنی نہیں ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور بھی باتیں ہیں، راستے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو روشنی رہے گی تو اس کو دکھائی دے گا. کوئی موذی جانور ہے، سانپ وغیرہ کچھ بھی موذی جانور، روشنی کی وجہ سے اس کو دکھائے گا. یہ تو اس کے اپنے فائدے ہوئے. اب اس کے قریب میں جو بھی آئے گا وہ سارے فائدے روشنی سے حاصل کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا مومن کو نور ہے. اب اس معنی میں بھی غور کر لیجئے نور کیسے. بازار میں کھڑا ہوا ہے، سودا بیچ رہا ہے. اب سودا بیچ رہا ہے، اس کے پاس جو مال ہے تو گاہک کو بتاتا ہے دیکھو اس مال میں یہ خامی ہے. ڈنڈی نہیں مارتا ہے، دھوکہ دڑی نہیں کرتا ہے. اب آدمی ڈھونڈ کر کے اس آدمی کے پاس جاتا ہے جہاں صحیح مال ملتا ہے. ناپ تول میں کمی نہیں ہوگی، کبھی دھوکہ دڑی نہیں ہوگی. بیٹا ہے تو باپ کا لختے جگر نور نظر فرما بردار ہے. بھائی ہے تو بھائی کا بازو ہے. راستے پر چل رہا ہے تو راستے کو حقوق ادا کرنے والا ہے. طاقتور ہے تو مظلوم کا ساتھی ہے. دولت مند ہے تو غریبوں کے آنسو پوچھ لینے والا ہے. وہ ہر حیثیت سے اپنی روشنی لوگوں میں پھیلاتا رہتا ہے، لٹاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا رہتا ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، پھلاتا رہتا ہے درخت میں. اور اللہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کیا کوئی ایسا ہے؟ اگر ایک ایک مثال دے میں، یورپ آج کتنی ترقی ہو گئی ہے.
آپ کو معلوم ہے وہاں پر اگر آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو اولڈ ایج اس میں لے جا کر کے اولادیں چھوڑ دیتی ہے. اب تو ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے بڑے شہروں میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ والدین اگر بڑھاپے میں پہنچ گئے تو بوجھ بن جاتے ہیں. وہ جو بچے کی ایک معمولی سی تکلیف پر رات بھر سوئے نہیں, اپنی تمناؤں اور ارمانوں کا گلا گھونٹ کر کے اس کو تعلیم دی, تربیت دی, وہی بڑھاپے میں اس کو بوجھ لگتے ہیں. اس کی کھانسی برداشت نہیں ہے, اس کی بیماری برداشت نہیں ہے, اس کی جھکجھک برداشت نہیں ہے. یعنی کوئی نصیحت ہے تو اس کو بک اور جھکجھک سمجھتا ہے آدمی. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں دنیا کے ہر ملک میں. ظلم عام ہے ہر ملک کے اندر. یہ سب چیزیں یہ پھل نہیں لا رہی ہے بلکہ چمنستان کو ویران کر رہی ہیں, رشتے ختم کر رہی ہیں. گناہ کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک ملک کی بات کر رہا ہوں صرف, ڈینمارک جہاں سے کارٹون چھپا تھا, 49% خواتین اس وقت امید سے ہو جاتی ہے, بچے کی ولادت ہو جاتی ہے جب ان کو پختہ شعور, بلوغت, یہ سب جانے دیجیے. نکاح نام کی چیز نہیں ہوتی ہے. یعنی بن باپ کے 49% بچے, اس لیے وہاں پر کسی کے باپ کا نام پوچھنا ممنوع ہے. آپ کسی ہوٹل میں اگر قیام کریں گے تو آپ کو آرڈر دیا جائے گا. کئی ممالک ایسے کہ ریشو کم زیادہ ہے, میں نے سب سے زیادہ والا ریشو بتایا. وہاں کہہ دیا جائے گا کہ آپ کسی بھی آدمی سے یہاں کے اس کے باپ کا نام نہ پوچھیے, کیونکہ اس کو خود خبر نہیں ہے کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے. بے شمار چیزیں ایسی پھل نہیں لاتا ہے. وہ بچے جو باپ کی شفقت اور اس کی تربیت جن کی ضرورت تھی محروم کر دیے گئے. ماں بھی چھوڑ کر کے کبھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ نکل جاتی ہے, 2 بچوں کا مستقبل تاریخ. کم عمر نوجوانوں میں جرائم کی شرح بڑی ہوئی ہے اسی بنیاد پر. جب روس میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو ان لوگوں نے ایک نعرہ, جیسے نعرہ تھا ان کا, روٹی کپڑا اور مکان, یہ انسان کی 3 بنیادی ضرورت ہے, اس کو پورا ہونا چاہیے. تو اس میں جنسیات کے سلسلے میں اتنا بدترین قانون وہاں بنا کہ جنس کا معاملہ ایک گلاس پانی کی طرح ہے. مرد اور عورت کسی کو بھی پیاس لگی وہ اپنی پیاس کہیں بھی کسی کے بھی ساتھ پوری کر لیں گے. اب اس کے بعد وہاں کی اگر آپ تاریخ رپورٹیں پڑھیں گے تو یہ قانون پاس ہوا 50 میں اور 49 میں, معاف کیجیے گا, اور 62, 63 میں اور 64 میں 1900. ایسا ہوا کہ بڑی تعداد میں 12 سال 13 سال 14 سال کے بچے جرائم میں ملوث نظر آئے, پکڑے جاتے. اب جب اس پر ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ماں اور باپ دونوں نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی ہے اس کو, کیونکہ جنسی ملاپ کو تو ہم نے صرف تلذذ کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہ کہ حقوق کی ادائیگی مانا ہے. تو ان کی تربیت نہ ماں کر رہی ہے نہ باپ, نہ ماں کی گود ملی نہ باپ کی سرپرستی ملی. جب کسی طرح جوان ہوئے تو انہوں نے اپنی زندگی کا خود راستہ چنا. جب رہبری اور رہنمائی نہیں کی گئی, پھل نہیں لاتا ہے. کوئی بھی عقیدہ اور نظریہ وہ نقصانات لاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر وقت پھل لاتا رہتا ہے اور اللہ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ واضح مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, مگر کوئی شخص و عقلوں کا استعمال نہ کرے یہ اس کا اپنا نقصان ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا, اسے کچھ سے بات ہے ہی نہیں, کچھ بھی مضبوطی نہیں ہے, اپنا فائدہ نظر آیا, ختم بات. مادیت اس مقام پر ہے. دنیا کے اندر بہترین سیلز مین کس کو کہا جاتا ہے جانتے ہو؟ جو صحرا میں ریت اور سمندر میں پانی بیچتے ہیں. اسلام نے بہترین سیلز مین اس کو کہا جو مال کا عیب بتا دے وے, ڈنڈی نہ مارے, دھوکہ نہ دے وے. کامیاب انسان ڈگریوں سے مانے گئے. اللہ کے نبی نے کہا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سب سے اعلیٰ اخلاق کا حامل, سب سے بہتر اخلاق کا حامل. دنیا کے اندر
ضابطے بنائے گئے آدمی کے کہ اس کے حقوق کیا ہے. پیچھے ایک مقدمہ ہوا کورٹ میں. یہ دنیا ہے. اللہ نے کہا گندے درخت کی طرح ایک بوڑھی عورت نے امریکہ میں مقدمہ دائر کیا اپنے بیٹے کے خلاف کہ میرا بیٹا جب آتا ہے کام پر سے تو اپنے کتے کو نہلاتا ہے, اس کے ساتھ کھیلتا ہے, پھر اس کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتا ہے, تو روزانہ کم سے کم 4 گھنٹہ وہ اپنے کتے کے ساتھ گزارتا ہے. تو اس کو کورٹ اتنی اجازت دے کہ میرے ساتھ کم سے کم 1 گھنٹہ گزارے. تو جانتے ہو کورٹ نے فیصلہ کیا دیا؟ کورٹ کا فیصلہ ایک ماں کتے سے بھی کم وقت اس کا بیٹا اس کو دے دے, یہ ریکویسٹ کرتی ہے کورٹ. کورٹ کہتی ہے کہ کیونکہ کتا سمجھدار انسان تو ہے نہیں, اس لیے اس کو ضرورت ہے کمپنی کی, توجہ کی, ہر چیز کی, اور تم تو خود ظہیر ہو, دماغ ہے, صحت مند ہو, فٹ ہو, اپنے تمام پرابلم سے تم خود سالو کر سکتی ہو. اس لیے بیٹے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم کو وقت دے. ذرا سا آپ ایک قدم چلیے, بہت اچھی لگتی ہے سب سوسائٹی, لیکن کیسی سوسائٹی ہے, کس حالات کو پہنچی ہوئی ہے. ذرا سا اس کو نقصان ہوا, ذرا سا دنیا کے اندر کوئی معاملہ ہوا, رشتے توڑ دینا. یہ معمولی بات پر قتل اور غالت گیری کا بازار کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے قریب ہر جو کی ذاتی ہوگی. صحابہ نے پوچھا ہر جو کیا؟ کہا قتل. آج معمولی بات پر جھگڑے, معمولی بات پر قتل, معمولی بات پر ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال. اسلام نے کیا کہا ہے؟ اسلام نے کہا ہے اگر ایک آدمی کو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا, ساری دنیا کے انسانوں کا قتل کرنے والا قاتل ہے. وہ انسانی جان کی قیمت کیسے اسلام نے لی؟ کیسے انسانی جان کی قیمت؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میدان جنگ میں کوئی ہتھیار رکھتے ہوئے فوجی تو اس کو مت مارو, بوڑھا ہو تو مت مارو, بچہ ہو تو مت مارو, عورت ہو تو مت مارو, پھلدار اور سایہ دار درختوں کو نہ کاٹو. انسان تو انسان, نباتات کو بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے دین نے محفوظ کیا, اور جانوروں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو اتنے اٹھانے کی طاقت نہیں. اللہ کے نبی نے کہا ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی. یہ دین ہے, یہ شریعت ہے, یہ اخلاق, یہ مروت. یہاں انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے. کہا اس کو باندھ کر کے رکھا, بھوکی مر گئی, اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کیا. بنی اسرائیل کی عورت تھی, اگر اسے چھوڑ دیتی تو کچھ بھی کیڑے مکوڑے کھا کر کے وہ اپنا پیٹ بھر لیتی, اور ایک کتے کی وجہ سے ایک عورت جنت میں گئی. روایتوں میں آتا ہے فاحشہ عورت, اس نے دیکھا کہ وہ تڑپ رہا ہے پیاس سے, کنویں کے بالکل پاس کیچڑ چاٹ رہا ہے, ترس آیا. اس نے اپنے دوپٹے کو لیا اور جراب اتاری اور اس میں پانی نکالا, قریب تھا پانی, اور اس کتے کو پلا دیا. اللہ نے اس کی بنیاد پر اس کو بخش دیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص راستے میں ایک ٹہنی تھی جس سے لوگوں کو گزرنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی, اسے کاٹ دی. اللہ نے اس کی بنیاد پر اس کو بخش دیا. یہ ساری اخلاقی تعلیمات ہیں. لیکن آپ کو دیکھیے بڑے شہروں میں اگر کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے تو کوئی رک کر دیکھتا نہیں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے, کون لفڑے میں پڑے گا. بے شمار واقعات ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو آدمی رکتا نہیں ہے کہ مسائل سے دو چار نہ ہو جائے. یہ بے مروتی کیوں؟ معمولی چیزوں کی وجہ سے اخلاق, مروت, دینداری, صلہ رحمی سب ختم ہو جاتی ہے. سب کبھی مذہب کا لبادہ اوڑھ کر, کبھی علاقائیت کا لبادہ اوڑھ کر, کبھی ذاتی مفاد کا لبادہ اوڑھ کر کے آدمی ساری چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے. اللہ نے کہا زمین کے کچھ اوپر ہی سے اکھاڑ دیا گیا, اس میں کچھ سے بات نہیں, کوئی اصول اور دستور اور قانون نہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے. یقین, ایمان, ماننا
دل میں اتار لینا پکی بات کے ساتھ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی فائدہ اور نقصان نہیں، اخلاقیات، اللہ کی رضا، اللہ کے دین کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آخرت میں مرنے کے بعد جب آدمی قبر میں لٹایا جاتا ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں آ کر کے، اگر وہ نیک رہتا ہے سوال کے جوابات دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس اور اس کو جہنم بتاتے ہیں، سوالات کے جوابات بالکل درست اگر دے دیا تو اس کو جہنم بتاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ کتنا ہولناک عذاب ہے، اللہ نے اسی سے تجھ کو محفوظ رکھا ہے۔ اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اور قبروں کو مشاہدہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ صفات قدمی اللہ تعالیٰ صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں ایک اصول پسند آدمی، کبھی جھوٹ نہیں بولنے والا، کبھی دھوکہ نہیں دینے والا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرنے والا، کیونکہ وہ مومن ہے، وہ گارنٹیڈ آدمی ہے۔ ایک مرتبہ زبان دے دی ہے تو ختم بات۔ صفات قدمی کیسی رہتی ہے، اخلاقیات کیسی رہتی ہے دین کی بنیاد پر۔ اس لیے دنوں ایک خبر آئی کہ سعودی عرب میں یہ سب چیزیں مسلمانوں میں ایک طبقے کو خاص ذمہ داری پر لگایا گیا ہے کہ عربوں کو صرف وہ گالیاں دیں اور ان کی برائی بیان کریں، تاکہ اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب نہ ہو، کیونکہ وہی اسلام بطور قانون نافذ ہے۔ لیکن اس قسم کی خبریں نہیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی کسی بہت بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کام کرتا تھا، تو سامنے بالکل ایک اسٹور کا آغاز ہونے والا تھا، کام کاج چل رہا تھا۔ تو وہ مالک کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسکیم نکالتے ہیں 20% ڈسکاؤنٹ 8 دن کے لیے۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ وہ نئی دکان جو ہمارے سامنے کھل رہی ہے تو اس دکان پر گاہک نہ جائیں اس کے لیے۔ تو عرب نے اس کو کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو اس دکاندار سے جا کر کے بات کی، کہا کتنے دن کا کام باقی ہے؟ کہا 1-2 روز کا کام باقی ہے۔ اپنے تمام ملازمین کو بلایا آ کر کے اور کہا کل سے ہمارا اسٹور بند۔ ان کی سجاوٹ، سامانوں کو سلیقے سے رکھنا، یہ سب میں اس کی معاونت، اور دکان کھلنے کے بعد 8 دن تک کہ ہماری دکان نہیں کھلے گی وہیں رہنا۔ یہ حیرت زدہ رہ گیا، ہندوستانی تھا یہ منیجر۔ کہا شیخ، کہا رزاق وہ ہے، رزق کو دینے والا وہ ہے، یہ سب نہیں ہے۔ یہ مزاج کتنا تبدیل ہوا، ہمارے یہاں کمپٹیشن کر کے دھندا ختم کرتے ہیں، اور وہاں ایک کمپنی کے واقعہ آیا، سچے واقعات ہیں یہ سب۔ بہت بڑی مرغی کی کمپنی، فارمنگ کی، فیل، اور اسی کی کمپٹیشن میں ایک کمپنی، وہ کمپنی بند ہونے والی تھی۔ جب دوسری کمپنی کو معلوم کرا جو اس کی کمپٹیشن میں ہے تو اس مالک نے فوراً اس سے رابطہ قائم کیا اور کہا کیا معاملہ ہے؟ فائنانسنگ پرابلم ہے۔ کہا ہاں، لاکھوں بلین ریال اس کو بطور قرض کیا اور کہا کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ کھڑا کیا اس کو۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور کافر کا معاملہ کیسا رہتا ہے دنیا کے اندر؟ دنیا کے اندر معاملہ رہتا ہے جہاں کوئی کمپٹیشن میں آیا، جتنے میں خریدی ہے اتنے میں بیچ، کیا کرے گا دیکھتے ہیں، دکان تو اس کی بند ہو۔ اتنا فرق پڑتا ہے۔ اہل ایمان جو ہے بہت مضبوط ہوتے ہیں عقیدے کے، تو یہ سب چیزیں ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا اور آخرت دونوں جگہ، ہاں ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ ناانصاف، ظالم، گنہگار، مجرم جو اللہ کے ضابطوں کو نہیں ماننے والا ہے، پھر وہ بہک جاتا ہے اور غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار،
کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ غزوہ بدر کے تناظر میں ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ اپنی قوم کو جب لے کر آئے تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑا سرداران مکہ کہ اتنی بڑی تعداد غزوہ بدر میں آئی ہے تو آپ نے کہا مکہ نے اپنے کلیجے نکال کر رکھ دیے. اور پھر آپ کے سچے نبی ہونے کی بے شمار دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے دلائل النبوہ میں سے کہ آپ نے بدر سے ایک دن پہلے بتایا تھا کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ کا لاشا یہاں پڑا ہوگا، شیبہ یہاں قتل ہوگا اور امیہ بن خلف یہاں مارا جائے گا. ایک ایک کے بارے میں آپ نے بتایا. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جس کے بارے میں جو مقام بتایا تھا وہیں مارا ہوا ملا اور ساروں کی لاشیں بدر کے کنویں میں ڈالی گئی. 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے، 70 گرفتار، اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالا. جنگ کی کوئی وجہ نہیں تھی، لادی جنگ. یہ تھا ابو جہل کا کہنا کہ یہاں رکیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گائیں گی، شراب پیئیں گے، مہمان نوازیاں کرے گا تاکہ لوگوں کو برتاک بیٹھ جائے. تو اللہ نے کہا ناشکری کی نعمت کے بدلے سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دین، اور سب سے بڑی ناشکری ہے کفر، گمراہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الیوم اکملت لکم نعمتی، اللہ نے یہ نعمت دین کو نعمت قرار دیا ہے، آج کے دن تمہارے لیے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ راضی ہو گیا ہے تو اس نعمت کو ٹھکرانے کی. اور دنیا کے اندر عام لوگوں کے لیے بھی ہے. اسی نعمت کی وجہ سے میں نے جو واقعات بتائے، باپ چھوٹا، گھر ٹوٹا، رشتے ٹوٹے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کمپٹیشن میں ان کو نقصان پہنچایا، اپنے مخالفین پر ظلم کیا، اپنے مخالف مذہب کا آدمی ہے کہ تو اسے قتل اور غارت گری سے بھی محفوظ نہیں رکھا. بے شمار خرابیاں اس کے اندر آ گئی. اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا. پوری قوم کو اس میں لگا دیتے ہیں لوگ، یہ پوری کے پورے قومیں لگ جاتی ہے اور جھگڑے کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جہنم یصلونہا وبئس القرار، یعنی دوزخ میں جس میں یہ جائیں گے جو سب سے بدترین ٹھکانہ ہے. اب دنیا کے اندر تو یہ ہوا، لیکن مرنے کے بعد انجام کیا؟ غزوہ احد کا جب خاتمہ ہوا تو خاتمے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں آپ نے پناہ لی. آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے. ابو سفیان اس کو خبر لگی، مشرکین مکہ کے سالار تھے، سپہ سالار، اور اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. تو وہ گھاٹی کے قریب آئے اور بلند آواز میں پکارا، کیونکہ ابن قیمہ نے کہا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا. حالانکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، آپ کی شکل کافی اللہ کے نبی سے ملتی تھی، اس لیے اس کو غلط فہمی. اور اسی خبر کی بنیاد پر پورا معاملہ جنگوں کا جو الٹا تھا. اور پھر اللہ کے نبی کی ایک بات، درے پر سے ہٹنا. خیر، تو وہاں پر پڑا، وہاں رکے ہوئے تھے. اس نے پوچھا لوگوں تمہارے درمیان محمد ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھتا ہے لوگوں تمہارے درمیان ابو بکر ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو. پھر پوچھتا ہے لوگوں تمہارے درمیان عمر ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا خاموش. اس کے بعد وہ کہتا ہے چلو معاملہ ختم، یہی تو 3 تھے، چوتھا کوئی نام نہیں لیا اس نے. ہمارے یہاں کچھ لوگ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں تو کچھ مخصوص خوبیاں صحابہ کرام کی سندات میں بیان کرتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کی تنقید. فضیلت بیان کرنے کا سب سے غلط طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. لیکن اس انداز میں اگر کوئی گفتگو کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو
عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ثابت کرتا ہے اور آپ کو کمتر. اللہ کے نبی نے کہا ہرگز نہیں. اللہ نے تمام نبیوں پر فضائل فضیلت دی لیکن کوئی مجھ کو موسیٰ عیسیٰ سے بھی برتر نہ کرے. یہ اس لیے کہ یہ انداز جو ہے کسی کی تنقیص کر کے کسی کو تعریف کرنا. ہر آدمی کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے. یہ ان کی فضیلتیں ہیں اور پھر صرف وہ ایک یا دو کی تعریف بیان کرنا فضائل اور باقی کی نہ بیان کرنا یہ رافضیت کا مزاج ہے. جیسے خانوادہ اہل بیت کی صرف وہ فضیلت بیان کرنا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ خانوادہ اہل بیت کی بھی فضائل بیان کرتے ہیں اور تمام صحابہ اکرام جن کی قربانیوں اور جن کی کوششوں اور کاوشوں سے اسلام یہاں تک پہنچا ان کی. خیر ابو سفیان کہتا ہے کہ چلو ختم معاملہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت ہوا. آپ نے کہا سن اللہ کے رسول بھی ہیں, ابو بکر صدیق بھی ہیں اور میں عمر بول رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتا ہے عمر ذرا قریب آ. ابو سفیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ قریب ہوتے ہیں, بیچ میں بڑا گیپ تھا. تو کہا اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں. اس کا جملہ ہے, اب یہ پچھلی آیتوں سے ملا لو. کیا ہوتا ہے مومن کا مقام؟ کہا تمہاری بات میرے نزدیک ابن قیمہ سے زیادہ صحیح ہے, قابل قبول ہے. اپنے لشکر کے ایک شخص کی بات کو رد کرنا ہے اپنے ہم عقیدہ ہم مذہب, لیکن تمہاری بات میں مانتا ہوں کہ تم سچے ہو. پھر اس کے بعد بات ہوئی کہ جنگ ایک ڈول کی طرح ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. اللہ نے قرآن میں کہا تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دن ہے جسے ہم بدلتے بدلتے رہتے. کیونکہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اور بدر میں 70 مشرکین مکہ, لیکن گرفتار بھی 70 ہوئے تھے. یہاں گرفتاری کسی کی نہیں تھی. تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مارے ہم نے مارے. اللہ کے نبی نے کہا جواب دو. سب کا جواب دیا ہے, نعرہ لگایا اس نے اولوالحبول. اللہ کے نبی نے صحابہ کو نعرہ لگانے کے لیے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم. مشرکین اپنے بزرگوں کا نعرہ لگاتے ہیں جیسے ہمارے یہاں, اور اہل ایمان اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا نعرہ لگاتے ہیں. خیر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمارے بھی مرے تمہارے بھی. اللہ کے نبی نے کہا جواب دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا؟ کہا تمہارے مقتولین جہنم میں اور ہمارے مقتولین جنت میں. برابر کیسے ہو گیا معاملہ؟ برابر نہیں ہوا ہے. یہ دیکھیے جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتارا, یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے. یعنی تم دنیا میں جس گروہ کے ساتھ گئے یہ گروہ تمہیں ہمیشہ ابدی عذاب کی طرف لے کر جا رہا ہے, ابدی تباہی کی طرف. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین عقیدے کی پختگی دے, اسلام میں ایمان میں عمل میں ثبات قدمی دے رب العالمین. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.